بديع الزمان وبدر الظلام أمير الأنام وماء الغمام بديع. ایک بہن نے ناروے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہاں کسی صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم موجود نہیں ہے. تو اس بہن کا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کریم میں خواتین کے پردے کا حکم موجود ہے یا نہیں. اس سوال کے جواب کے لیے یہ بات عرض ہے کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے بلکہ پردے سے بھی آگے تک عفت، پاک دامنی، شرم و حیا سے متعلق تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک ہیں الفاظ قرآن اور ایک ہے الفاظ قرآن سے چھن کر اخذ ہونے والا ایک مرکزی اور ایک اہم بنیادی فلسفہ اور مغز قرآن، پیغام قرآن، درس قرآن. میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ذرا بتائیے کہ ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد خواتین کے لیے شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی اور پردے سے متعلق اللہ رب العزت کا، قرآن کریم کا کیا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن کریم میں خواتین کے بارے میں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں، وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور جاہلیت کی طرح، جاہلیت کی خواتین کی طرح بے محابہ ہو کر، بے حجابی ہو کر گھر سے باہر نہ نکلا کریں. قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 31، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. خواتین اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کیا کریں. بعض اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. میں یہاں آپ سے سوال پوچھتا ہوں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ مقام زینت کو اور اپنے زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کریں. تو بتائیے کہ انسانی جسم کے اندر خواتین کے لیے سب سے زیادہ زینت کا اور سب سے زیادہ حسن و جمال اور خوبصورتی کا پہلو اور مقام اور جگہ کون سی ہوتی ہے؟ کلائیاں؟ پیر؟ ہرگز نہیں. ظاہر ہے کہ انسان کے زینت کا جو مقام اور زینت کی جو جگہ ہے وہ چہرہ ہے. اور قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 31 میں وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان کر رہا ہے کہ خواتین اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں. یہاں اگرچہ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اندر اختلاف موجود ہے کہ چہرے کا پردہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان سے بھی دیگر ائمہ نے جو آراء کا تبادلہ کیا ہے، اس میں اس بارے میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اگر فتنہ کا خطرہ ہو، شہوت کا خطرہ ہو، بد نظری کا خطرہ ہو، زہریلی نگاہوں کے پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہوگا. اور چہرے کے علاوہ خواتین کے لیے حجاب کا حکم، پردے کا حکم قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب اوڑھ لیا کریں. کیا مطلب جلباب کا؟ صاحب کشاف اور کشف الظنون، دیگر ڈکشنری اور لغت کی کتابوں کے اندر جلباب کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے عورت کے ماتھے سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی چادر سے عورت کے جسم کو ڈھک لینا، اسے جلابیب اور جلباب کہا گیا ہے.
گویا کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنے چہرے کو بھی، اپنے بدن کو بھی، اپنے جسم کو بھی جلباب یعنی چادر سے ڈھک لیا کریں۔ یہ واضح طور پر حکم سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر عورتوں کی بات کرنے سے متعلق بھی حکم موجود ہے۔ اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی مرد سے بات کرو تو بات کرتے وقت بات کے اندر، طرز بیان کے اندر، لب و لہجے کے اندر کبھی بھی لوچدار لہجہ، کبھی بھی فلیکسیبلٹی والا، کبھی بھی اس طرح کا کہ لہک لہک کر طرز کے ساتھ اور لہک لہک کے ترنم کے ساتھ بات کرنا یا آواز کو اچھا کر کے بات کرنا، یہ طرز نہ اختیار کرو کہ اس صورت میں کیا ہوگا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض پیدا ہو جائے گا اس آدمی کے دل کے اندر، طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گی اس آدمی کے دل کے اندر جو ایک اسٹرینجر مین ہے، جو ایک اجنبی آدمی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مضبوط انداز میں، مستحکم انداز میں معروف قول کیا کریں اور بات کیا کریں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں زینت کے مقام کو چھپانے کا حکم، بات کرو تو لہک کر اور طرز و ترنم کے ساتھ نہ کرو، اس کی تردید۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں اور مؤمنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ بتائیے اس سے زیادہ کیا وضاحت کے ساتھ قرآن کریم حکم بیان کرے گا۔ ان تمام آیات کو میں نے پڑھ لیا اور میں نے ترجمہ بھی بیان کر دیا، کسی کو شک ہو، شبہ ہو، آیات میں نے پیش کر دی ہیں، ترجمہ وہ کر کے دیکھ لیں۔ آیات میں نے پڑھ لی ہیں، کوئی بھی سننے والے ناظرین اور سامعین میں سے کوئی بھی آدمی وہ جا کر کے قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ دیکھ لے، مطالعہ کر لے، پھر ان ساری کے ساری آیات کو کمپائل کر کے، دیکھ کر کے، جمع کر کے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ قرآن کریم کا کیا مزاج چھن کر سامنے آ رہا ہے، قرآن کریم کا کیا طرز سامنے آ رہا ہے، اور قرآن کریم خواتین کے لیے پردے کا کیا کیا مزاج پیش کر رہا ہے۔ اس لیے ان تمام کی تمام آیات قرآنیہ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس غلط فہمی سے دور نکل جانا چاہیے، اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں خواتین کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خواتین کے لیے گفتگو کرنے کے آداب تک بیان کیے گئے ہیں، مقام زینت کو چھپانے کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، نگاہوں کو پست کرنے کے احکام بھی دیے گئے ہیں، پردہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ سارے احکام قرآن کریم کی ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ تو ہوئی آیات کی بات، اس کے علاوہ آپ احادیث تجربہ کی طرف آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کس طرح وضاحت کے ساتھ احکام بیان فرمائے، پھر ازواج مطہرات نے پردے سے متعلق اپنے کیا کیا معمولات بیان کیے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا کیا تذکرہ آتا ہے کہ وہ حج کے سفر میں اپنے کمپینین اور رفقا سے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی، سواری کی طرف کر کے بیٹھتی تھی، علیحدگی کے اندر بیٹھتی، یہ سارے احکام وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ سوالات کا طویل سلسلہ ہے اس لیے میں نے صرف قرآنی آیات پر اکتفا کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ قرآن کریم میں پردے کا واضح طور پر حکم موجود ہے، ان تمام احکام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَا مُرْسَلَ الرَّحْمَةَ لِلْأَنَامِ ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى